السلام علیکم، میں وائس آف آل پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا ہے، بہت ہی دلسوز واقعہ تھا، اور یہ جو آ، مذہب کے نام پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے، کیونکہ اگر یہ واقعے زیادہ بڑھتے رہے اور اسی طرح ہی ملک کے حالات رہے تو بہت جلد یہاں خانہ جنگی بھی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایسی مذہبی جماعتوں پر بھی کو بھی بین کرنا ہوگا جو اشتعال انگیزی نوجوان نسل میں پھیلا رہی ہے، یا تو یہ واقعہ پری پلانڈ تھا، یا اس کے پیچھے یہ ہے کہ کوئی محرکات ہو سکتا ہے جس کے بنا پر اس کو سری لنکن جو مینیجر تھا اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو نوجوانوں کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کا دور دور سے آپ کو کوئی مذہب سے تعلق نہیں لگ رہا، نہ یہ لگتا ہے اپنے حلیے سے کہ کوئی نماز پڑھتے ہوں گے، نہ دین کو فالو کرتے ہوں گے۔ تو اس طرح کے واقعات صرف یہ جاہل ہی کر سکتے ہیں، جن کو نہ دین کی سمجھ ہے اور نہ مذہب کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہے، نہ قرآن و حدیث کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمارے نبی کو تو طائف کا جو واقعہ ہے وہ تو مشہور واقعہ، وہ تو بچے بچے کو پتہ ہے کس طرح لہو لہان کیا گیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے ان کے منہ سے طائف والوں کے لیے کوئی بد دعا نہیں نکلی۔ تو یہ ہمارے سامنے ان کی زندگی کے واقعات ہیں کہ کفار مکہ ان کے لیے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے جو ان کو اذیت دیتے تھے، نعوذ باللہ قتل کا ارادہ ان کے لیے رکھتے تھے، ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو ہم اتنے ایشوز بنا کر اور کسی کو اس طرح نشان عبرت کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہمارا مذہب تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو جھنڈا اٹھا کر بہت مذہب کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ نوجوان نسل میں جو آپ نے اس طرح کی یہ تقاریر کر کے اور ان میں اس طرح کے انتشار پھیلایا ان میں، اور ان میں اس طرح کی جذبات کو ابھارا ہے، تو ان چیزوں سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ یہ جو تحریکیں آپ چلا رہے ہیں اور ملک کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت سے اور جتنے بھی ادارے ہیں جو ہماری پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان سے میں التماس کرنا چاہوں گی کہ پلیز ایسی جتنی بھی ہمارے ملک میں کوئی مدرسہ ہے اگر یہ جماعتیں ہیں اس طرح کی جنم لے جو پروان چڑھ رہی ہیں، تو کائنڈلی ان کو بین کیا جائے، جو ہماری نوجوان نسل کو سپوائل کر رہے ہیں۔ تو خاص طور پہ ایسی ہیٹرڈ اسپیچز کو بھی بین کیا جائے جو نوجوان نسل میں اس طرح کے جذبات کو ابھار رہی ہے۔ تو کائنڈلی میری جتنی بھی نوجوان نسل ہے ان کو ان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ کس طرف چل پڑے ہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ آپ ایک بے گناہ انسان کو اس طرح خود سے عبرت کا نشان بنا رہے ہیں، اس طرح تو آپ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اس میں آنے والے دور میں آپ کا کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ کے ہی جاننے والے نشانہ بنا دیں، کوئی دشمنی پیدا کر کر۔ تو خدا کے لیے مذہب کا نام لے کر اس طرح کی حرکات نہ کرے، پاکستان کا نام نہ بدنام کرے۔ آگے ہمارے ملک میں بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو اگر اس طرح کے آپ حالات پیدا کر دیں گے، پاکستان کا ایک تو انٹرنیشنلی امیج اتنا خراب ہوگا، اور دوسرا ہم پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس جو بڑی مشکل سے مینٹین ہوا ہے اس کو بھی آپ خراب کر رہے ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ تو میری یہ گزارش ہے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس مینیجر نے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ جہاں تک ثبوت آ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت اس نے نہیں کی تھی، ایون کہ وہ تو اردو پڑھنا اور لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، تو اس کو کیا پتا کہ اس اسٹکر پہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔
اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور اس چیز کا دیا ہے تو آپ چھوٹی کی سی باتوں کو ایشو بنا کر اسے فورگیٹ کرتے، آپ اسے بدلہ لینے چل پڑے، اور کہ وہ آپ پہ سختی کرتا تھا، آپ کو نظم و ضبط کا خیال رکھنے کے لیے کہتا تھا۔ خودآرا مذہب کا نام لے کر نہ خود کو بدنام کریں، نہ اس ملک کو بدنام کریں۔ میری پوری اس قوم کے نوجوان نسل سے التماس ہے، گزارش ہے کہ کائنڈلی مذہب کو مذہب ہی رہنے دیں، اور ہمارے نبی نے اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں دیں جو آپ اس طرح کی تعلیمات پر خود ایسے مفروضے بنا کر ان پر عمل کر رہے ہیں۔ خدا را جو ایکسٹریمسٹ جتنی بھی یہاں پر اسپیچیز ہوتی ہیں ان پر ضرور پابندی لگائی جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل ان چیزوں سے بچ سکے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔